السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آج آپ کو ایس ایس ٹی کا سبجیکٹ پڑھانے جا رہی ہوں جس کا سبق نمبر 1 ہے خاندان۔ آپ لوگ اپنی کتاب کھول کر سامنے رکھیں، میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں تاکہ آپ لوگ مشکل الفاظ آسانی سے پڑھ سکیں۔ سبق نمبر 1 ہے خاندان۔ مقاصد: اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بتا سکیں کہ خاندان میں کون کون سے رشتہ دار شامل ہیں، خاندان سے وابستگی کی ترغیب حاصل کر سکیں۔ ماں باپ اور بہن بھائی مل کر ایک خاندان بناتے ہیں، لیکن خاندان میں صرف ماں باپ اور بہن بھائی ہی شامل نہیں ہوتے، کئی دیگر رشتہ دار بھی خاندان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان رشتہ داروں میں ابا جان اور امی جان کے ماں باپ اور بہن بھائی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ آئیے ان رشتہ داروں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ابا جان کے والد کو دادا جان اور والدہ کو دادی جان کہتے ہیں۔ ابا جان کے بڑے بھائی کو تایا اور چھوٹے بھائی کو چچا کہتے ہیں۔ ابا جان کی بہن کو پھوپھی کہا جاتا ہے۔ تایا کے بچے تایا زاد بہن بھائی، چچا کے بچے چچا زاد بہن بھائی اور پھوپھی کے بچے پھوپھی زاد بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ آج کل کے بچے اپنے دادا دادی کو امی ابو کہتے ہیں، اپنے چاچو کو، اپنے ماموں کو انکل اور ان کے بچوں کو کزنس۔ ان کو اپنے اصل رشتہ داروں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ چچا زاد بہن بھائی ہیں، یہ پھوپھی زاد بہن بھائی ہیں۔ بس بچوں جس کے بھی بچے ہوں ہم یہی تعارف کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے کزن ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ یہ دادا اور دادی جان کا شجرہ بنایا گیا ہے اور ان کے بچوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ تایا عمر، ان کی بیٹی ہے زینب اور ان کے 3 بیٹے ہیں حسن، عبداللہ اور احمد۔ میرے ابو جان کی 2 بیٹیاں ہیں فاطمہ اور سعدیہ اور ایک بیٹا ہے علی۔ چچا عثمان، ان کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں عاطف، ماجد، عائشہ، ماریہ۔ آمنہ پھپھو، ان کے 2 بیٹے ہیں نبیل، عدیل اور ایک بیٹی ہے سائمہ۔ امی جان کے والد کو نانا جان اور والدہ کو نانی جان کہتے ہیں۔ امی جان کے بھائی کو ماموں اور ان کی بہن کو خالہ کہا جاتا ہے۔ ماموں کے بچے ماموں زاد بہن بھائی اور خالہ کے بچے خالہ زاد بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ یہ سب ہمارے خاندان کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہمارے دادا جان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کی عمر تقریباً 100 سال ہے۔ یہ ہمارے خاندان میں سب سے بڑے بزرگ ہیں، وہ اس عمر میں بھی نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ اوپر بیان کیے گئے رشتہ داروں کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے کچھ رشتہ دار دوسرے شہروں اور کچھ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ کسی خاص موقع پر خاندان کے تمام افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں مل کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ آئیے سبق نمبر 1 کی مشق دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ آپ کا خاندان کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ سوالیہ نشان۔ آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے خاندان میں اتنے افراد ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کے خاندان کا بزرگ کون ہے؟ عموماً گھر میں خاندان کا بزرگ ہمارے دادا جان ہوتے ہیں اور آپ نے گھر کے بزرگ کے بارے میں اس سوال کے جواب میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ کے خاندان میں سب سے چھوٹا کون ہے؟ آپ کے گھر میں جو سب سے چھوٹا بہن یا بھائی ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ وہ سب سے چھوٹا فرد آپ کے گھر میں کون سا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، کس خاص موقع پر خاندان کے تمام افراد اکٹھے ہوتے ہیں؟ کسی شادی بیاہ پر، عید پر خاندان کے تمام افراد اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے یہ لکھنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔